امام حسین علیہ السلام جب مکہ پہنچے تو کوفہ والوں کے خطوط آنا شروع ہو گئے، اور خطوط میں کوفہ والوں نے لکھا تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام آپ جلد کوفہ آئیے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یزید ایک شرابی زانی ہے اور نبوت اور قرآن کا انکاری ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کر سکتے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو حکم دیا کہ تم کوفہ جاؤ اور وہاں کے حالات سے مجھ کو آگاہی دو۔ تو حضرت مسلم حکم امام پاتے ہی سفر پر روانہ ہو گئے۔ شہر سے باہر نکلتے ہی آپ نے دیکھا کہ ایک صیاد نے ایک آہو شکار کیا ہے اور اسے چھری سے ذبح کر ڈالا۔ مسلم بن عقیل نے سوچا کہ اس واقعہ کو امام حسین علیہ السلام سے بیان کر دوں تو بہتر ہوگا، اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ بیان کیا۔ تو امام حسین علیہ السلام نے دعائے کامیابی دی اور روانگی میں عجلت کی طرف اشارہ کیا۔ جناب مسلم امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں اور پیروں کو بوسہ دیا اور بارچشم گریاں مکہ سے روانہ ہو گئے۔ مسلم بن عقیل کے دو بیٹے تھے، محمد اور ابراہیم۔ ایک کی عمر 7 سال اور دوسرے کی عمر 8 سال تھی۔ یہ دونوں بیٹے روایت مدینہ منورہ میں تھے۔ حضرت مسلم مکہ سے روانہ ہو کر مدینہ پہنچے۔ وہاں پہنچ کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نماز ادا کی اور زیارات وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے اپنے گھر پر پہنچے۔ رات گزری، صبح کے وقت اپنے بچوں کو لے کر دو راہبر سمیت جنگل کے راستہ سے کوفہ روانہ ہوئے، اور جب کوفہ پہنچے تو جناب مختار ثقفی کے مکان پر قیام فرما ہوئے۔ چند دنوں میں 18,000 کوفیوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ اس کے بعد بیعت کرنے والوں کی تعداد 30,000 ہو گئی۔ اسی کے دوران یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو حکم نامہ لکھا کہ کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کا ایک بھائی مسلم بن عقیل پہنچ گیا ہے، تو جلد سے جلد وہاں پہنچ کر نعمان ابن بشیر سے حکومت کوفہ کا چارج لے لے اور مسلم کا سر میرے پاس بھیج دے۔ ابن زیاد پہلے ہی فرصت میں کوفہ پہنچ گیا۔ اس نے داخلے کے وقت ایسی شکل بنائی کہ لوگ سمجھے کہ امام حسین علیہ السلام آ گئے ہیں، لیکن مسلم ابن عمر باہلی نے پکار کر کہا کہ یہ ابن زیاد ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب ابن زیاد کی رسیدگی کی اطلاع ملی تو آپ خانہ مختار سے منتقل ہو کر ہانی ابن عروہ کے مکان میں چلے گئے۔ ابن زیاد نے موکل نامی غلام کے ذریعے سے جناب مسلم کی قیام گاہ کا پتہ لگایا۔ ہانی ابن عروہ کوفہ کے بڑے سرداروں میں سے تھا اور اس کے پاس 30,000 اپنے ہی سپاہی تھے۔ اس وجہ سے ابن زیاد اس سے جنگ کرنا بہتر نہیں سمجھتا تھا، اس لیے ہانی کو بلوا بھیجا۔ ہانی کو بڑے احترام کے ساتھ ابن زیاد کے دربار تک لایا گیا۔ دربار تک پہنچتے ہی ہانی کو گرفتار کر لیا گیا۔ ابن زیاد نے ہانی سے پوچھا کہ مسلم بن عقیل تمہارے پاس ہے؟ تو ہانی نے کہا نہیں۔ تو اس کے سامنے موکل نامی غلام گواہ کے طور پر سامنے لایا گیا۔ تو ہانی بن عروہ نے کہا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے نہیں بلوایا، وہ خود میرے پاس آیا ہے۔ تو ابن زیاد نے کہا اسے میرے حوالے کر دو۔ تو ہانی نے کہا وہ ہمارا مہمان ہے، ہم اسے تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ تو ابن زیاد نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو ہانی نے کہا میں ہر مصیبت کو برداشت کروں گا، لیکن مہمان کو تمہارے حوالے ہرگز نہ کروں گا۔ مختصر یہ کہ ہانی جن کی عمر 90 سال تھی، اس کو کھمبے میں بندھوا کر 500 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا۔ کوڑے لگنے کی وجہ سے جناب ہانی بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد اس کا سر کاٹ کر تن مبارک کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ حضرت مسلم کو جب جناب ہانی کی گرفتاری کی خبر ملی تو آپ اپنے ہوا خواہوں کو لے کر باہر نکل گئے۔ دشمن سے گھمسان کی جنگ ہوئی، لیکن کثیر ابن شہاب، محمد ابن اشعث اور شمر کے بہکانے اور خوف دلانے سے سب ڈر گئے، یہاں تک کہ نماز مغربین میں آپ کے ہمراہ صرف 30 آدمی تھے، اور جب آپ نے نماز تمام کی تو کوئی بھی ساتھ نہ تھا۔ آپ نے چاہا کہ کوفہ سے باہر جا کر کہیں رات گزارے، مگر محمد ابن کثیر نے کہا کہ کوفہ کے تمام راستے بند ہیں، آپ میرے مکان میں جا کر ٹھہریے۔ ابن زیاد نے
باپ اور بیٹے دونوں کو طلب کیا۔ اس وقت ہوا خواہان محمد ابن کثیر اور درباریوں میں سخت جنگ ہوئی۔ بالا آخر یہ باپ اور بیٹا دونوں شہید ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو جب معلوم ہوا کہ محمد ابن کثیر شہید ہو گئے تو آپ اس کے گھر سے باہر برآمد ہوئے۔ مسلم یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ میں کوفہ سے باہر چلا جاؤں، اور اسی کی صحیح بلیغ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کوفہ کے ہر دروازے پر گئے، لیکن کسی دروازے سے راستہ نہ ملا، کیونکہ ہر دروازے پر 2,000 کا پہرا تھا۔ اور صبح ہو گئی۔ مسلم بن عقیل نے اپنا گھوڑا چھوڑ دیا اور کسی طرح ایک بوسیدہ مسجد میں چھپے رہے، اور ابن زیاد نے اعلان کرا دیا تھا کہ جو مسلم کو گرفتار کرائے گا یا اس کا سر لائے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حضرت مسلم نے دن مسجد میں گزارا اور رات میں نکل کھڑے ہوئے۔ جناب مسلم کی حالت بھوک اور پیاس سے ایسی تھی کہ راستہ چلنا دوپہر تھا۔ آپ اسی حالت میں سرے گرداں ایک محلہ میں پھر رہے تھے کہ آپ کی نظر ایک ضعیفہ پر پڑی۔ آپ اس کے قریب گئے اور پانی مانگا۔ اس نے پانی دے کر کہا کہ جلدی اپنی راہ لگیے، کیونکہ یہاں کی ہوا بہت مکردہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ اس نے پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ کا بھتیجا اور امام حسین علیہ السلام کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اس ضعیفہ نے اپنے گھر میں جگہ دی۔ آپ نے رات تو گزار لی، لیکن صبح ہوتے ہی دشمن کا لشکر آ پہنچا، کیونکہ اس ضعیفہ کے بیٹے نے ماں سے پوشیدہ ابن زیاد سے چغل خوری کر دی تھی۔ لشکر کا سردار محمد بن اشعث تھا، جو امام حسن علیہ السلام کی قاتلہ جادہ بنت اشعث کا حقیقی بھائی تھا۔ مسلم نے جب 3,000 گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی تو تلوار لے کر گھر سے باہر نکل پڑے اور سینکڑوں دشمنوں کو تہ تیگ کر دیا۔ بالا آخر ابن اشعث نے اور فوج مانگی۔ ابن زیاد نے کہلا بھیجا کہ ایک شخص کے لیے 3,000 کی فوج کیسے ناکافی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تو نے یہ سمجھا ہے کہ کسی بکال یا جولاہے سے لڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ غرضیق جب مسلم پر کسی طرح قابو نہ پایا جا سکا تو ایک خس پوش گڑھے میں آپ کو گرا دیا گیا، پھر گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور ابن زیاد نے حکم دیا کہ انہیں کوٹھے پر لے جا کر اس جگہ سے نیچے سر کے بل پھینکو جو سب سے زیادہ اونچی ہو۔ جناب مسلم بن عقیل نے چند وصیتیں کی اور اونچائی سے نیچے گرنے سے پہلے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ آپ کو ظالم نے اونچائی سے نیچے زمین پر پھینک دیا اور آپ منہ کے بل زمین پر آ گرے۔ مورخین کا بیان ہے کہ جناب مسلم اور ہانی دونوں کے سروں کو دمشق بھیج دیا گیا اور آپ کے لاشوں کو دار پر لٹکا دیا گیا۔ آپ کی شہادت 9 ذوالحج سن 60 ہجری کو واقع ہوئی۔ سلام ہو جناب مسلم بن عقیل پر۔